62 میں لکھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ 62 میں ہم جو لکھا ہے اس کو پھر ایک بار غور کر لیں گے، اس میں کیا لکھا ہے اس کا ترجمہ بھی بتا دیں گے۔ 61 کا 61 پہ آئیے۔ جی سر۔ اچھا، اصل میں یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ہے قرار۔ زمین کے لیے قرآن کا لکھنے والا ایک شبد استعمال کرتا ہے، وہ ہے قرار۔ قرار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرار اور بے قرار۔ یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سے لوگ ہمارے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے بے قرار، یعنی بے قرار کا مطلب کوئی ایک جگہ نہیں ٹھہرنے والا، ایک جگہ نہیں رکنے والا، بے چین۔ ہم سمجھے نا، یہ ایک بے قراری کی کیفیت ہے جو آپ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرار کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، رک جانا، یعنی آپ کے دل کو قرار آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل رک گیا۔ اچھا، آپ کا دل بے قرار ہے، اس کا مطلب آپ کہیں ٹک نہیں رہے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بے چین ہیں۔ تو یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی اسی معنی میں آیا ہے۔ یعنی وہ کون ہے جو زمین کو قرار دیتا ہے، اس کو ساکن کرتا ہے، سکون بخشتا ہے۔ ساکن کا مطلب رک جانا، ٹھہر جانا۔ اب سمجھ رہے نا، ساکن ایک چیز کوئی ساکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت نہیں کر رہی ہے، وہ رکی ہوئی ہے۔ ستھر رہنا، ساکن مطلب ستھر ہو جانا۔ ہاں جی ہاں۔ تو اب یہ جو ہے زمین کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، قرار ہے، اس کو سمجھنا۔ تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ زمین کو قرار دیتا ہے؟ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ دل کو قرار پایا کا مطلب وہ آدمی مر جانا چاہیے نا، دل قرار پانا کا مطلب مر جانا چاہیے، لیکن وہ مرتا نہیں ہے نا۔ دل کو سکون ملا لیکن وہ مرتا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں کہا گیا ہے امن جعل الارض قرارن کا مطلب وہ ارتھ کو سکون ملا، لیکن وہ ارتھ روٹیشن میں ہے اور لانگٹیٹیونل موشن میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سکون پا گئی، مطلب وہ ساکت ہو گئی، فکس ہو گئی کا مطلب نہیں ہے۔ یہ غلط میننگ بتاتے ہیں نا، یہ ہمیشہ غلط ارتھ ہی بتاتے ہیں۔ تب تو یہ آدمی کو قرار ملا وہ مر جانا چاہیے نا، قرار ملا، سکون ملا، پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے نا۔ اسی طرح سے یہ ارتھ ہے نا، اس کو سکون ملا کا مطلب وہ ارتھ موشن میں ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ریسٹ ہے، اس کا مطلب ہوا یہ پرٹیکولر اسٹیٹ، اس کو سکون ملا۔ ارتھ is still in motion, in spinning and translatory motion۔ دیکھیے ارتھ نا 23.44 ڈگری میں اس کو بٹھایا گیا ہے۔ یہ کون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے نا، 23.44 ڈگری میں ٹلٹ کر کے بٹھایا ہوا ہے۔ اگر نہ یہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ بہت پرابلم آتا، وہ اس کو ڈیفائن کرنے میں وقت لگ جائے گا، کوئی انسان جیوت ہی نہیں رہ پاتا، سب مر جاتے۔ تو دیکھیے نا، یہ 23.44 ڈگری میں ٹلٹ کیا ہوا ہے نا، اس کے بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں صحیح۔ تو یہ ارتھ کو چاند کنٹرول کرتا ہے، وہ الگ سائنس ہے۔ دیکھیے اسی کو کہا گیا ہے قرار۔ تو اس کا یہ میننگ غلط لیتے ہیں نا، یہ ہر چیز کا غلط میننگ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہریں بہائی ہوئی ہیں اس میں ارتھ میں۔ اسی طرح دیکھیے نا، دل میں بھی خون کی ندیاں بہتی ہیں نا، ندیاں کی طرح خون ایسا پاس ہوتا ہے، ورنہ خون میں بلیک ہونے سے وہ اس کو آپریشن کر کے بلیک ایج ہٹانا پڑتا ہے۔ یہ مثال ہے نا، فٹ بیٹھتی ہے۔ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے 23.44 ڈگری میں ٹل کر کے اس میں دو موشن ہے، ایک سپننگ موشن کی وجہ سے دن رات کا گھٹن ہوتا ہے اور ٹرانسلیٹری موشن سے موسم بدلتے ہیں۔ قرار کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دھڑکنے والی چیز ہے، کوئی چیز ہے نا دھڑکنے والی چیز۔ سکون پانے کا مطلب وہ اسٹل ان موشن، وہ موشن ہی میں ہے لیکن اس کو سکون ملا ہوا ہے۔ یہ گریویٹیشن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گریویٹیشن ہے نا،
کوئی سائنسدان آج تک اس کو پہچان ہی نہیں پایا. تو میرے ویڈیو دیکھتے رہیے, شیئر کیجئے, حوصلہ بڑھائیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ.